آگاہ کر دیا، ایک حسین دشت میں کوہرام برپا۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، بعد میں آنے والے کو فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد ثم صلاۃ علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید و قول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صلوات بھیجو۔ عزیزان محترم، کل آپ کے سامنے آل ابراہیم کے عنوان سے گفتگو ہوئی کہ آل ابراہیم کون سا خاندان ہے، وہ کون سے افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے آل ابراہیم کہا اور اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ دیکھیے، ہمارے انتخاب میں اور اللہ کے انتخاب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر میں اچھا لگا انسان اور اس کو چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد پھر انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ توجہ ہے نا، پچھتانا پڑتا ہے کہ ہم نے غلط انسان کو چن لیا، ہم نے غلط کو منتخب کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف ظاہر کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں۔ بس ظاہر میں اچھا لگا، اچھی تقریر کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی طرح سے زندگی گزارتا ہے، ہم سب نے چن لیا۔ جب چنا تب حقیقت کھل کر آئی کہ اس کی فکر کیا تھی، ہاں، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں۔ تو انسان جب چنتا ہے تو صرف ظاہر کو دیکھ کر چنا کرتا ہے، لیکن خالق کائنات جب منتخب کرتا ہے تو وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، وہ باطن کو بھی دیکھتا ہے، وہ نیت کو بھی دیکھتا ہے، وہ ارادے کو بھی دیکھتا ہے، وہ مکمل کردار کو دیکھ کر منتخب کیا کرتا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ توجہ ہے نا، یہ اللہ کا انتخاب کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو
پوری امت مسلمہ نے قرآن کی ہر آیت پر ریسرچ کی اور اس آیت کے مصادیق کو بھی معین کیا کہ صاحب اس سے فلاں مراد ہیں، اس سے فلاں مراد ہیں، اس سے فلاں مراد ہیں۔ آج تک یہ تحقیق نہ کی گئی کہ آخر یہ آل ابراہیم کون ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کون آل ابراہیم ہیں کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کیوں توجہ نہیں ہوئی؟ جانتے ہیں نا کہ آل ابراہیم کون افراد ہیں، لہذا جو سلسلہ اہل بیت سے متعلق ہوگا اس کو نظر انداز کرنا ان کی عادت ہے کہ جہاں اہل بیت کا تذکرہ وہاں سے نظر انداز کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب تک اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جب تک اہل بیت کے تذکرہ کرنے والے ہیں، تو ہم دنیا کو بتائیں گے کہ قرآن کی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس آیت کے مصداق کون ہیں، یہ آیت کس کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، یہ آیت کس کا تذکرہ کر رہی ہے۔ اب دنیا بتائے یا نہ بتائے کہ آل ابراہیم کون ہیں، ہم بتائیں گے آل ابراہیم کون ہیں۔ آل ابراہیم جناب عبد مناف ہیں، جناب ہاشم ہیں، جناب عبد المطلب ہیں، جناب عبداللہ ہیں، جناب ابو طالب ہیں۔ تو عزیزان محترم، جو سلسلہ چلا امیہ سے بنی ہاشم کا حسد کے سلسلے میں، وہ نسلاً بعد نسلن چلتا رہا، اور حرب کے بعد ابو سفیان اس نے اسلام کی مخالفت کی، اور اس کے بعد اس کا بیٹا امیر شام باقاعدہ طور پر مولا علی کے مقابلے پر آیا، اور آنے کے بعد اس نے باقاعدہ یہ پروپیگنڈا کیا کہ علی کا تذکرہ نہ کیا جائے، علی کا ذکر نہ کیا جائے، علی کے فضائل بیان نہ کیے جائیں، بلکہ اس کے برخلاف اس نے جمعے کے خطبہ کو یہ آرڈر کیا کہ جو بھی خطبہ دے گا اس میں وہ علی پر معاذ اللہ سب و شتم کرے گا، برا بھلا کہے گا، اور ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ کسی کی زبان پر علی کا تذکرہ نہ ہو، کوئی علی کا نام نہ لے، کسی منبر سے کوئی بھی علی کی فضیلت بیان نہ ہو سکے۔ مقصد کیا تھا؟ مولا علی کی توہین کرنا، مقصد کیا تھا؟ مولا علی کی بے عزتی کرنا۔ لیکن یاد رکھیے کہ بے عزت کرنے والے مر گئے، بے عزت کرنے والے فنا ہو گئے، نہ آج کوئی ان کا نام لینے والا ہے، نہ ان کا کوئی تذکرہ کرنے والا ہے، نہ ان کا کوئی ذکر خیر کرنے والا ہے۔ لیکن میرا مولا علی کل بھی عزت دار تھا، آج بھی عزت دار ہے، صبح قیامت تک عزت دار رہے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ کس دور سے سیرت امیر المومنین گزری ہے، جب مکمل پابندی ذکر علی پر، بنی امیہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ چل رہے تھے کہ اگر ہم نے بنی ہاشم کے فضائل کو نہیں روکا، ان کے کردار پر ہم نے الزامات نہ لگائے، تو ساری دنیا میں علی کے فضائل عام ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے ایسے افراد کو خریدا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم حدیثیں گھڑو، جو فضیلت علی کے سلسلے میں ہے وہی فضیلت دوسرے کے سلسلے میں گھڑو۔ چنانچہ پورا کارخانہ تیار کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جیسی حدیث فضائل اہل بیت کے سلسلے میں ہے ویسی حدیث دشمنوں کے سلسلے میں گھڑی گئی، اور گھڑکنے کے بعد یہ دنیا کو تاثر دیا کہ صاحب اگر علی کی یہ فضیلت ہے تو اس میں کون سی خصوصیت ہے، یہ فضیلت تو ان کی بھی ہے۔ کسی بھی چیز کو چھوٹا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے اس خصوصیت کو دوسرے میں بھی دکھا دیا جائے، تاکہ انسان خود کہے گا کہ نہیں صاحب ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ تو بنی امیہ نے یہی پلاننگ کی
کہ جو بھی فضائل اہل بیت ہیں انہی فضائل کو گھڑ کر دوسروں میں دکھایا جائے تاکہ اہل بیت کے فضائل کم ہوتے چلے جائیں۔ بس یہ معجزہ ہے، یہ الہی کرامت ہے کہ جتنا بھی زمانہ علی کی مخالفت کرتا چلا گیا علی کے فضائل سامنے آتے چلے گئے۔ آج دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں آپ، ہر جگہ علی علی ہو رہا ہے، ہر جگہ علی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نجف میں چلے جائیے، کیا شان ہے روضے کی، ہاں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، حیران ہے کہ جس انسان کو مٹایا جا رہا تھا، جس کا ذکر ختم کیا جا رہا تھا، جس کا نام و نشان مٹایا جا رہا تھا، آج اس کا روضہ بھی کتنی شان سے موجود ہے، اس کے چاہنے والے کس انداز سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جہاں بھی علی والا ہے وہیں پر علی علی کی صدا گونج رہی ہے۔ صلوات جبر محمد والے۔ توجہ نا، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ جب اتنی بڑی طاقت علی کی مخالفت کر رہی تھی تو یہ علی کے فضائل آج تک کیسے ہم تک پہنچے؟ مصنفین پر پابندی، رائٹرز پر پابندی، محققین پر پابندی، علماء پر پابندی، خبردار کوئی بھی علی کی فضیلت میں حدیث نقل نہ کرے۔ باقاعدہ جن علماء نے فضائل علی پر حدیثیں لکھی ان کو سزا دی گئی، قید خانوں میں رکھا گیا، ان کے کوڑے لگائے گئے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یہ علی والے تھے کہ کوڑے کھاتے رہے، قید خانے کی زندگی گزارتے رہے، مصیبتیں برداشت کرتے رہے، مظالم کا سامنا کرتے رہے، یہاں تک کہ سولی پر جا کر لٹکتے رہے، لیکن تختہ دار کو بھی منبر فضائل علی بنا دیا۔ عیسی میں تمام نے منبر بنایا کاہے کو؟ سولی کو، اور دنیا کو بتا دیا کہ تم ہمیں سولی پر چڑھا سکتے ہو لیکن علی کے فضائل نہیں بن کر آ سکتے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ منبر پر باقاعدہ سولی سے ذکر علی ہو رہا ہے۔ بس عزیزان محترم، دنیا ہم سے اسی بات پر خفا ہے کہ صاحب آپ بس علی سے محبت کیوں کرتے ہو؟ علی کے علاوہ اور بھی تو افراد ہیں، ان سے محبت کیوں نہیں کی جاتی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اتنے افراد ہیں، پوری تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے، آپ کو بس علی نظر آتے ہیں، علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تب ہمارا سوال یہ ہے کہ اچھا آپ بتائیے کہ علی کی محبت نہ ہو تو پھر کس سے محبت کریں؟ بھئی کس سے محبت کی جائے؟ کوئی نام تو بتائیے کہ ان سے محبت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تو نہیں صاحب آپ اور کسی سے محبت نہیں کرتے، یہ علی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو آئیے ہم وجہ بتاتے ہیں کہ ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ محبت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس احبوا علیٰ ان اللہ یحبہ، اے لوگو علی سے محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے۔ صلوات جبر محمد والے۔ توجہ نا، ہم سے جو پوچھا جاتا ہے کہ علی سے کیوں محبت کرتے ہیں، بس سادہ سا جواب ہے جو ہر چاہنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم علی سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ اس کا فلسفہ بھی رسول نے بتا دیا کہ کیوں محبت کرو، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ، کہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے۔ بہت توجہ محترم، کیوں محبت کریں؟ تھوڑا آگے آ جائیے پھر۔ صلوات بھیجو بر محمد۔ یا ایھا الناس، حدیث سنیں آپ، اس کو قاضی نور اللہ شوستری نے اپنی کتاب احقاق الحق میں نقل کیا۔ شہید ثالث جن کا مزار آگرے میں ہے، انہوں نے نقل کیا کیا کہ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو احبوا علیًا، علی سے محبت کرو۔ کیوں محبت کریں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ، کہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے۔
اب جو دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ علی سے کیوں محبت کرتے ہو، تو ہمارا سادہ سا جواب ہے کہ چونکہ اللہ محبت کرتا ہے. بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ محبت کرتا ہے اس لیے ہم علی سے محبت کرتے ہیں. اگر علی کی محبت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اللہ سے پوچھو کہ اللہ کیوں علی سے محبت کر رہا ہے. ہاں، اللہ علی سے محبت کر رہا ہے. اللہ اکبر، کیا عظمت ہے مولا کائنات کی. دیکھیں اللہ علی سے محبت کرتا ہے. دنیا میں ہر شخص یہی کہتا ہے کہ صاحب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. سب کا یہی کہنا ہے نا، چاہے مومن ہو، چاہے متقی ہو، چاہے پرہیزگار ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے تابعی ہو، چاہے تبع تابعی ہو، چاہے صوفی ہو، قلندر ہو، قطب ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، سب کا کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہی نا سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، اتنی بڑی کائنات میں کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ بھئی بہت توجہ جان محترم، آپ بتائیں کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. آپ روزہ رکھیں، دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے، بہت توجہ، کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. چاہے کتنا بھی اللہ والا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بھی عبادت گزار کیوں نہ ہو، چاہے پیر و مرشد کیوں نہ ہو، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. ساری مخلوق کی اللہ سے محبت یک طرفہ ہے. بہت توجہ، یک طرفہ، کہ ہم محبت کر رہے ہیں، ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. بس پوری کائنات میں رسول کے بعد اگر کوئی ذات ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. صلوات میرے بر محمد و آل محمد. اور ہم جب علی سے محبت کرتے ہیں تو علی سے محبت کر کے ہم مطمئن ہیں. توجہ نا، مطمئن ہیں. کیا مطمئن ہیں؟ مطمئن یہ ہیں کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس سے اللہ محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر شخص سے محبت نہیں کرتا. بہت توجہ دان محترم، اللہ ہر شخص سے محبت نہیں کرتا. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ گنہگار ہے، نہ معصیت کار ہے، نہ اس میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی نقص پایا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی پائی جاتی ہے. یہ مکمل ہدایت پر ہے، یہ صراط مستقیم پر ہے، تبھی تو اللہ محبت کر رہا ہے. توجہ نا، اس لیے کہ ہم اگر اپنی مرضی سے کسی سے محبت کریں گے تو اس میں غلطی کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے گنہگار ہو سکتا ہے معصیت کار ہو سکتا ہے کوئی عیب پایا جاتا ہو. لیکن اللہ جس سے محبت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی سیرت کا بھی ذمہ دار ہے، اس کے کردار کا بھی ذمہ دار ہے، اس کے اعمال کا بھی ذمہ دار ہے، اس کی نیت کا بھی ذمہ دار ہے، اس کے ارادے کا بھی ذمہ دار ہے. بس یاد رکھیے. صلوات بھیجو بر محمد. ایک اور صلوات بھیجو بر محمد. ہاں، ایک اور صلوات بھیجو بر محمد.
آپ متوجہ رہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جس سے محبت کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی عیب، کمی، نقص نہیں پایا جاتا۔ لیکن ہاں، ہم اگر اپنی مرضی سے کسی کو معین کرتے ہیں تو اس میں عیب بھی پایا جا سکتا ہے، اس میں نقص بھی پایا جا سکتا ہے، اس میں کمی بھی پائی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا بھی ہو۔ بس یہی وجہ ہے۔ بس ایک جملہ کہوں گا اور آپ میری طرف متوجہ رہیں کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا، اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، میرا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور جس کو بندوں نے منتخب کیا، اس نے کہا کہ لوگوں میرے پیچھے چل تو رہے ہو لیکن کبھی کبھی میں ٹیڑھا چلتا ہوں، اور جب میں ٹیڑھا چلوں تو تم مجھ کو سیدھا کر دینا۔ یہ سیدھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اگر ہدایت پر ہوتا تو کبھی نہ کہتا مجھے سیدھا کر لے جانا۔ بس یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندوں کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ صلوات بر محمد۔ دیکھا آپ نے فائدہ؟ ہم نے علی سے اس لیے محبت کی چونکہ اللہ محبت کرتا ہے، اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو اب ہم بے خوف ہیں کہ ہمارے رہبر لیڈر میں کوئی عیب کمی نہیں پائی جاتی۔ بس عزیزان محترم، اب یہ کہنا کہ صاحب علی سے محبت کرتے ہیں، کسی اور سے محبت نہیں کرتے، بس میں بہت ہی اختصار سے آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ماحول ہے، کیا موقع ہے، بس اسی حساب سے گفتگو ہوگی کہ اعتراض کیا ہے کہ علی سے محبت کیوں، کسی اور سے محبت کیوں نہیں، کسی اور سے محبت کیوں نہیں۔ بس میں چند جملے کہوں گا، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس سے محبت کریں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اما جو بستر رسول پر سویا اس سے محبت کریں یا غار میں جو رویا ہے، کس سے محبت کریں، کس سے محبت کی جائے؟ کہ جو بستر رسول پر سویا اس سے محبت ہو یا جو غار میں رویا اس سے محبت کی جائے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ارے جس کو رسول اپنے پاس بٹھائیں اس سے محبت کرے یا جن کو بزم سے اٹھا دے ان سے محبت کریں؟ کس سے محبت کی جائے؟ بلا وجہ کا شکوہ کہ علی سے محبت کرتے ہیں، بھائی اور نام بتائیے نا، ہم کس سے محبت کریں؟ آپ بتائیے کہ جو میدان جنگ میں رسول کی نصرت کرے اس سے محبت کرے یا جو نبی کو میدان میں تنہا چھوڑ کر بھاگ جائے اس سے محبت کی جائے؟ کس سے محبت کی جائے؟ بس عزیزان محترم، ہر موقع پر، ہر منزل پر علی ابن ابی طالب نے رسول کی نصرت کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو رسول کی نصرت کرے گا اس سے محبت کی جائے گی، جو نبی کو چھوڑ دے گا اس سے محبت نہیں ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ ہم نے جو علی سے محبت کی ہے وہ اس بنیاد پر کی ہے کہ علی ناصر اسلام کا نام ہے، علی محافظ رسول کا نام ہے، چونکہ ہر موقع پر، ہر منزل پر اگر کسی نے نصرت کی ہے تو وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، ہر منزل پر۔ اور یہ بھی فلسفہ ہے محبت کرنے کا کہ جو انسان لوگوں کے کام آتا ہے اس سے محبت کرتا ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک صاحب ہیں کہ جو ہر وقت لوگوں کے کام آتے ہیں، ادھر آپ نے بلایا ادھر وہ حاضر ہو گئے، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ برسات، ادھر مدد کے لیے بلایا، توجہ چارو، ادھر مدد کے لیے بلایا وہ حاضر ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام آتے ہیں ہر وقت۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ لوگ بلاتے رہ جائیں اور وہ مدد کے لیے نہیں آتا،
تو کس سے محبت کی جائے گی؟ اسی سے محبت کی جائے گی نا کہ جو کام آئے، ہر وقت مدد کے لیے آ جائے۔ بس عزیزان محترم یاد رکھیں، اب جو دنیا کہتی ہے کہ یہ علی سے محبت کیوں کرتے ہو، ارے ہم علی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم یا علی کہتے ہیں، مولا مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب علی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، ہر وقت مدد کے لیے آتے ہیں، نہ موسم دیکھتے ہیں نہ وقت دیکھتے ہیں، جب بھی جس نے بلایا یا علی مدد کہا اور علی مدد کے لیے آ گئے، ادھر آواز دی ادھر مولا مدد کے لیے آ گئے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جو ہر وقت مدد کے لیے آ رہا ہے، جو ہر وقت کام آ رہا ہے، یا علی مدد کہا، کوئی بھی بلائے، بچہ بلائے، بوڑھا بلائے، جوان بلائے، اپنا بلائے، غیر بلائے، کوئی بھی بلائے، مولا مدد کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ جو ہر وقت مدد کر رہا ہے اس سے محبت کی جائے یا جو نبی کے بلانے پر بھی نہ آئے اس سے محبت کی جائے؟ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، یہ ہے کردار مولا کائنات۔ مولا کائنات سے اسی لیے محبت کی جاتی ہے کہ مولا سب کے کام آئے۔ مولا نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ اپنا ہے یا غیر، حتیٰ کہ جو دانی دشمن تھا وہ بھی اگر کوئی مسئلہ لے کر آیا تو اس کو مولا نے حل کیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم غیر ہو، تم تو میرے دشمن ہو، تم سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ کردار علی کے خلاف تھا کہ چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے در پر آئے گا تو ہم اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، کتنا بھی بڑا سوال کیوں نہ ہو، اگر لے کر آئے گا فوراً حل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جب مولا حل کر دیتے تھے تو وہ فقریہ طور پر کہتا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ دشمن سے کہلوا دینا جملہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ بس سیرت امیر المومنین ہے، یہ کردار علی کی بلندی ہے کہ دشمن بھی علی کے قصیدے پڑھنے پر مجبور ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بس عزیزان محترم، مولا کائنات اس ذات کا نام ہے کہ جس نے کسی چیز کی تمنا نہیں کی، کسی فضیلت کی تمنا نہیں کی، ساری فضیلتیں اللہ نے بغیر مانگے عطا کی ہیں۔ علی نے کسی کا سوال نہیں کیا، علی کو علم ملا تمنا نہیں کی، بلکہ خود اللہ نے علم دلوایا۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی نے تمنا نہیں کی، بلکہ اللہ نے انتظام کرایا۔ علی فاتح خیبر بنے، علی کی تمنا نہیں تھی، بلکہ یہ انتظام قدرت کی طرف سے تھا۔ ذوالفقار ملی، علی کی تمنا نہیں، بلکہ یہ قدرت کی طرف سے انتظام۔ علی نے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا، بس مانگا ہے تو ایک بیٹا مانگا کہ بھائی عقیل کسی بہادر قبیلے میں کوئی ایسی عورت تلاش کرو کہ جس کے بطن سے ایک ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو کہ جو کربلا میں حسین کے کام آ جائے۔ اللہ اکبر عزادارو، 8ویں محرم آ گئی، آج آپ علمدار حسینی کا ماتم کرنے کے لیے جمع، صبح سے مسلسل عزاداری ہو رہی ہے، مسلسل سینہ زنی ہو رہی ہے، مسلسل انسان جو ہے واہ حسینہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ آئیے عزادارو غازی عباس کا ماتم کر لیں۔ کون عباس؟ علی کی تمنا کا نام عباس، حسین کی قوت بازو کا نام عباس، سکینہ کی آرزو کا نام عباس، زینب کی ڈھارس کا نام عباس۔ جب تک عباس زندہ رہے امام حسین مطمئن تھے کہ ارے میرا تو بھائی زندہ ہے، زینب مطمئن تھی کہ ابھی تو میرا بھیا عباس زندہ ہے، سکینہ مطمئن تھی کہ میرے چچا زندہ ہیں۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ جب عباس رخصت کے لیے آئے ہیں تو ایک مرتبہ جب زینب کو معلوم ہوا تو فضہ کو بلایا، کہا فضہ ذرا جا کر میرے عباس کو تو بلا کر لا۔ عباس آئے، دو زانو ہو کر بیٹھے، شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا بھیا عباس میں نے سنا ہے کہ تم مقتل میں جا رہے ہو۔
بس سنیں گے دادارو، بس چند جملے ہیں صاحب کے، وہ سن لیجئے اور غازی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیجئے۔ عزیزو، کہاں شہزادی، میں بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہے بھیا عباس، مجھے ایک بابا کی بات تمنا یا وصیت یاد آ گئی۔ کہا کیا؟ کہا بھیا عباس، جب میں چھوٹی تھی بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ یک میرے شانوں سے ردا ہٹی، بابا نے میرے شانوں کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ میں نے سبب پوچھا کہ بابا آخر وجہ کیا ہے؟ اس وقت بابا نے کہا تھا اے بیٹی، ایک وقت وہ آئے گا جب ان بازوؤں میں ریسمان باندھی جائے گی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ ہائے، ارے جس کا عباس جیسا شیر بھائی موجود ہو، اس میں ہمت ہے کہ عباس کی بہن کے بازوؤں میں ریسمان باندھے۔ اے بھیا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ ان بازوؤں میں ریسمان باندھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عباس رخصت ہوئے، چلے۔ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا۔ اے بچوں دیکھو، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، میرا چچا وعدہ کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ تصور کریں، گرمی کا زمانہ ہے، ہر جگہ پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے، عزاداروں کو پانی پلایا جا رہا ہے کہ کوئی عزادار پیاسا نہ رہ جائے۔ لیکن ہائے کربلا میں حسین کے بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، بس عباس جا رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، سب مطمئن ہیں کہ اب پانی مل جائے گا، اب پانی آ جائے گا۔ بس عزادارو، عباس کی ہیبت لشکر پر اتنی تھی کہ جب عباس چلے ہیں تو لشکر کاہی کی طرح پھٹتا چلا جا رہا تھا، اور بہت ہی آسانی سے عباس دریا کے فرات کے کنارے تک پہنچ گئے۔ بس عباس فرات کے کنارے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مشک سکینہ کو بھرا۔ بس سنیں گے دادارو، مشک سکینہ کو بھرا۔ اب بھرنے کے بعد پھر گھوڑے سے مخاطب ہوئے کہ تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، پانی پی لے۔ اللہ اکبر، کیسا رہوار تھا۔ ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے اے آقا، ارے میں کیسے پانی پی لوں؟ ارے خیمے میں علی اصغر پیاسے ہیں، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ نہ عباس نے پانی پیا، نہ گھوڑے نے پانی پیا۔ اب عباس کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے پانی سکینہ تک پہنچ جائے، بچوں تک پہنچ جائے۔ میں وعدہ کر کے آیا تھا۔ اب عباس مشکیزے کو لے کر چڑھے، تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے چل رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آواز گونجی، خبردار، ایک بھی قطرہ آب خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے ایک ایسا حملہ کیا، ارے غازی کا دہنا شانہ قلم ہو گیا، دانا شانہ شہید ہو گیا۔ عباس کی امید منقطع نہیں ہوئی۔ عباس نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں تھاما، پھر بھی گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر ظالم نے حملہ کیا، بایاں بازو بھی شہید ہو گیا۔ اب عباس کے سامنے کتنا سخت مرحلہ ہے، عالم شہید ہوا، اب مشکیزوں کو کیسے بچائیں؟ اللہ اکبر۔ ہمارے لاکھوں سلام و غازی کی وفاداری پر، کیسے مشکیزہ بچائیں؟ اب کیسے بچائیں؟ ہاتھ شہید ہو چکے۔ ایک مرتبہ عباس نے مشک کے تسمے کو دانتوں سے سنبھالا اور مشک کو گھوڑے کی پشت پر رکھا، اور میرا غازی ارے اس مشکیزے پر جھک گیا تاکہ اگر کوئی تیر آئے تو میری پشت پر لگ جائے، سکینہ کا مشکیزہ بچ جائے۔ بس اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی کہ عباس پھر بھی چل رہے ہیں خیمے کی طرف، لیکن ایک ظالم نے ایسا تیر مارا، مشک سکینہ کو نشانہ بنایا، سنسناتا ہوا تیر مشک سکینہ پر لگا، مشک کا پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی رگوں کا خون بہ رہا تھا۔ بس جیسے ہی پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی امید منقطع ہوئی۔ بس اسی اسنا میں ایک ظالم نے ایسا گرز مارا کہ آقا عباس سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ میرا آقا زمین پر آیا، بھائی کو آخری سلام کیا، اے آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ اس آواز کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے کمر کو تھام لیا اور عجیب مرثیہ پڑھا۔ بس سنیں گے دادارو، کیا مرثیہ؟ الان ان کا سرا ظہری،
اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. بھائی بھائی کا قوت بازو ہوتا ہے. اے بھیا تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. بس حسین مقتل کی طرف چلے. روایت میں ملتا ہے کہ کسی بھائی کو اللہ وہ حال نہ دکھائے. ارے جو حسین نے اپنے بھائی کا دیکھا, کیا دیکھا کہ جوان بھائی خاک کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. بس حسین عباس تک پہنچے, بس آخری سلام, بس ایک مرتبہ پہنچے, بھیا عباس حسین آ گیا. عباس کے سر کو اٹھایا, زانو پر رکھا. عباس نے آنکھیں کھولی, سر کو زمین پر گرا دیا. کہا پھر اٹھایا, زانو پر رکھا. پھر عباس نے سر کو زمین پر گرایا. امام نے کہا بھیا کیا کوئی زحمت محسوس کر رہے ہو؟ بس یہ سنت تھا. عباس تڑپ گئے. کہا آقا یہ سوء ادب ہے. کہاں غلام کا سر, کہاں آقا کا زانو؟ بھلا میرا سر آپ کے زانو پر, یہ سنت ہے. امام نے کہا بھیا ارے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بس عزیزو ایک مرتبہ امام نے کہا بھیا عباس اگر کوئی تمنا ہو تو بتاؤ, کوئی آرزو ہو تو بتاؤ. بس یہ سنت ہے. ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کے رخ انور کی زیارت کی تھی. اے آقا اب دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر جاؤں. کہا بھیا پھر کیا بات ہے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگ گیا, دوسری آنکھ میں خون جمع ہو گیا. بس امام نے تیر کو نکالا, تیر نکلا, آنکھ صاف کی, عباس کی تمنا پوری ہو گئی. بس ایک مرتبہ امام نے کہا بھیا عباس تمہاری تمنا پوری ہو گئی, ایک آرزو میری بھی ہے, ایک تمنا میری بھی ہے. بس عزادارو دلوں پر ہاتھ رکھ کر سنیے گا. ایک مرتبہ کہا ایک تمنا میری بھی ہے. عباس تڑپ گئے. کہا آقا میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ کوئی آرزو پوری کر سکوں. کہا نہیں بھیا عباس ارے تم تو آرزو پوری کر سکتے ہو. کہا فرمائیں آقا. کہا عباس ارے جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہمیشہ مجھے آقا کہا, کبھی بھائی نہ کہا. ایک مرتبہ بھائی کہہ کر بلا لو. عباس نے بھائی کہا. عباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی. حسین نے علم کو اٹھایا, خیمے کی طرف چلے. بچے یہ سمجھے عباس پانی لا رہے ہیں. درے خیمہ پر سکینہ بچوں کو جمع کر کے کھڑی ہو گئی. دیکھو وہ علم آ رہا ہے, دیکھو وہ علم آ رہا ہے. اب جو علم نزدیک آیا ارے قیامت آ گئی. بچے جمع ہو گئے. اے چچا ہمارا علمدار کیا ہوا؟ اے بچوں عباس فرات کے کنارے شان قلم کرا کر سو گیا. انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیم علی امرہ. بار الحادث کو محمد و آل محمد کے واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جتنے مقروضین ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار اللہ ہماری سزاداری کو قبول فرما. حق کا سزاداری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما. رہبر اور تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما. اور اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کن پہ امان و انصار میں شمار فرما. ربنا